الحمد للہ وحدہ والصلاة بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آج ہماری سورہ الطلاق کی آیت مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری کل اس حوالے سے چل رہی تھی کہ وہ خواتین کہ جن کا مینسز کا سلسلہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا وہ حاملہ ہے تو ان کی عدت کیا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ طلاق کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے طلاق والے معاملے میں تاخیر کی جائے اور اس فیصلے کو مؤخر کیا جائے، اور طلاق دینے کے اندر جتنا ہو سکے اس سے بچا جائے۔ اب یہاں پر ایک ایسی صورتحال بھی ہے، میں نے اس پہ باتیں کی تھی رمضان شریف میں عصر کے بعد درس شریعت میں، کہ بعض ایسی صورتیں ہو جاتی ہیں کہ جہاں پر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال بھی ہے کہ جہاں پر طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں طلاق دینے میں کوئی اللہ کے ہاں نہ ناراضی ہے، نہ برائی ہے، نہ کوئی اس میں اللہ تعالیٰ کے یا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وہ شخص برا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ کام اچھا ہے۔ ایک شخص آیا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جو بیوی ہے اس کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناجائز طور پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر میں خود گواہ ہوں۔ تو اس پر بھی ظاہر ہے چونکہ اس کی گواہی کے لیے جو ہے وہ 4 گواہ جو ہے وہ ضروری ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیری بیوی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے اس کو میں نے بارہا سمجھایا ہے، لیکن وہ اپنی اسی رویے پر قائم اور دائم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دیوس شخص بہت پسند ہے، نہیں ہے، اس سے نفرت ہے۔ دیوس کیا ہے؟ دیوس ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو پتا ہو کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بد کردار ہے، بری ہے، اور اس کے حق میں ناجائز طریقہ استعمال کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے اپنی بیوی رکھتا ہے، تو اسے دیوس کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں دیوس کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث بھی میں نے پڑھی، مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس کو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، بخشے گا بھی نہیں، کہ جسے پتا ہو کہ اس کی بیوی بد چلن ہے اور اس کے باوجود اسے اپنی بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے، بارہا سمجھانے کے بعد بھی وہ پھر بھی قائم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیوس تو رب کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو تجھے اس کو طلاق دے کر فارغ کرنا تیرے لیے ضروری ہے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسری ایک اور صورتحال یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ مرد کے لیے اس کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کر رہی، اور اس میں وہ جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے، ایک تو شریع کو عذر آ جاتا ہے، اس میں تو مرد کو حکم ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ ایک شریع عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہی ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسی صورت میں بھی اس کو طلاق دے دینا ضروری ہے اور اس کو اپنے نکاح سے وہ شخص نکال دے۔ اب دونوں صورتوں ہیں، ایک صورت میں بڑی ناپسندیدگی ہے، ایک صورت میں طلاق دینا ضروری ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری جو باتیں ہیں ذالک امر اللہ، یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی صورت میں طلاق دینا ضروری ہے اور کسی میں نہ دینا ضروری ہے، کسی میں اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ اس شخص نے ایسا کیوں کیا کہ ایک بے قصور بیچاری عورت جو ہے اس کو طلاق دے دی اور اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا۔ فرمایا یہ سارے امر اللہ ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں کو ترجیح دے اپنے فیصلوں پر۔ اب یہ جملہ جو مفسرین لکھا ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے، اور یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں یہ چلتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے اپنے فیصلوں پر۔ جب اللہ کے فیصلے کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی ایسا عمل ہم نہیں کریں گے جس سے ہمارا خالق ہم سے ناراض ہو جائے۔ معاملات کہاں خراب ہوتے ہیں اور اللہ ناراض کہاں ہوتا ہے؟ جب اللہ کے فیصلوں پر ہم اپنے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی باتوں اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہم ترجیح دیتے ہیں، تو اس وقت یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اے لوگوں یہ ہمارے فیصلے ہیں، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہماری حدیں ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف، اور تمہیں مقید بنایا ہے ان حدود کا تاکہ تم ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو پورا کرو۔ اسی کی وضاحت میں اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اے لوگوں یہ میری حدیں ہیں جو میں نے مقرر کی اور ان حدوں سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حد سے بڑھے گا تو اس نے یقیناً گناہ کمایا اور ظلم کیا۔ آگے شاید فرمایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب اس شخص کا ذکر ہے جو طلاق دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، طلاق نہیں دیتا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈرتا ہے اس بارے میں اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ فرماتا ہے ہم اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اسلام ہمارے فیملی سسٹم کو کتنا اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے سماج کو کتنا اچھا دیکھنا چاہتا ہے، اسلام ہمارے سوشل سسٹم کو کتنا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے معیشت کو بھی بیان کیا ہے، اسلام نے ثقافت کو بھی بیان کیا ہے، اسلام نے سماج کو بھی بیان کیا ہے، اسلام نے ہمارے سوشل سسٹم کی مضبوطی کی بھی بات کی ہے، اور اسلام ہمارا عائلی اور خاندانی جو نظام ہے اسلام اس کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں فرمائیں، وگرنہ کہہ دیا جاتا کہ ہاں جی طلاق تم دے دو بس ٹھیک ہے تمہارا اختیار ہے اور عورت کو فارغ کر دو۔ اختیار بھی دیا، طلاق کا آپشن بھی رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں بھی سامنے رکھا تاکہ وہ والا آپشن آخر میں تم استعمال کرو، سب سے اینڈ پر وہ آپشن آخری آپشن ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو آج کل کوئی آپشن نہیں ہوتا، پہلا آپشن ہی طلاق ہوتا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جس آپشن کو قرآن نے اور اسلام نے سب سے اینڈ پہ رکھا ہے، پہلے کیا فرمایا اسلام نے؟ اللہ فرماتا ہے پہلے اس کو احساس دلاؤ، بیوی کو یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھاؤ، اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتی اس کے بعد فرمایا گیا اس سے اپنا بستر الگ کر لو، اس سے الگ ہو جاؤ، اب اس کو احساس ہوگا کہ میری غلطی ہے۔ اور اگر یہ معاملہ کرنے کے بعد بھی اس کو احساس نہیں ہوتا تو فرمایا پھر آخری جو آپشن ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ایک طلاق دو۔ یہ اسلام نے ہمیں تربیت دی ہے، یہ اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ پہلے بار بار سمجھائیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، سرکار نے فرمایا اس کے ماں باپ کو بلاؤ، سوا کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ کو بلاؤ، ماں باپ کو بلا کے ان سے ریکویسٹ کی جائے
وہ اس کو سمجھائیں، وہ بھی نہیں سمجھاتے، اس سے الگ ہو جائیں، اپنے گھر میں بستر اپنا الگ کر لیں، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ پا رہی تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس کو احساس ہو جائے لفظ طلاق عورت کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس کو ایک طلاق دی جائے تاکہ وہ طلاق رجعی جو ہے وہ عدت کے دوران اگر معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو بغیر نکاح وغیرہ کے کسی اور کے اس کو واپس جو ہے وہ بلا لیا جائے یا زندگی دوبارہ واپس اپنی روٹین میں آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تینوں آپشن استعمال نہیں ہوتے، ہمارے ہاں سب سے پہلے وہ آپشن استعمال ہوتا ہے جو سب سے آخر پہ ہونا چاہیے، اور طلاق بھی ایک نہیں 3 طلاق، جس کی وجہ سے کئی خاندان آج اذیتوں کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ 2 خاندان تو اذیتوں کا شکار ہے ہی ہیں، ان کے جو بچے ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایک اگلی نسل ہے، وہ بیچاری نسل بھی اس تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ نہ ان کو باپ کے والے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ ماں والے لوگ، اور اگر لیتے بھی ہیں تو ان بیچاروں کی زندگی جو ہے وہ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے، اور رسوائی کی زندگی وہ گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور کل وہی ہمارے معاشرے کے وہ لوگ چور ڈاکو بن جاتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ تو اسلام نے اگر اس پر پوری صورت نازل کی ہے طلاق کے بارے میں تو یہ سوچنا چاہیے اس کی کیا وجہ ہے، اسلام نے اس کو اتنا اچھے انداز میں کیوں ڈیفائن کیا ہے، کیوں وضاحت اس کی ہے، تاکہ ہمارا جو آئلی سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، وہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے ایسے معاملات کے اندر تو ہم اس کو اجر یہ دیں گے کہ رہ اپنی بیوی کے ساتھ رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہا ہے، لیکن ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اس کو اجر بھی عطا کریں گے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ آگے فرمایا گیا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور صرف گناہ معاف کرنے کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر ہم بڑھاتے رہیں گے، ہم اس کا اجر بڑھاتے رہیں گے۔ اس کے تحت مفسرین ایک حدیث لائے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے کہ جو اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرے نبی نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ اس سے ہماری محبت بڑھے گی اور ہمارے درمیان جو ہے وہ نفرتیں کم ہوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلایا محبت اور پیار کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کو اجر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ اس معاشرے میں یہ بات ہو رہی ہے جو عرب معاشرہ ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں بالکل برعکس ہے۔ آپ ہمارے یہاں بلکہ ایک اور حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ نے باقاعدہ نام لیا کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ جملے بولے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی بولے تو جناب یہ تو رن مرید ہے، یہ جملے پھبتیاں کسی جاتی ہیں۔ یہ جملہ بولنے سے سوچنا پڑے گا پہلے کہ کیا یہ جملہ ہمارے نبی پر تو نہیں جا رہا، ہمارے رسول پر تو نہیں جا رہا۔ یہی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ماں کے حقوق بھی بیان کیے، اسلام نے باپ کے حقوق بھی بیان کیے، اسلام نے بیوی کے حقوق بھی بیان کیے، اسلام نے اولاد کے حقوق بھی بیان کیے، اور ہمیں کہا کہ سب کو حقوق دو اور سب کو توازن دو۔ یہ اسلام نے یہ چاند رات کو میرے پاس ایک نوجوان آئے چونکہ سر موضوع کو اس طرح کا ہی چل رہا تھا، کہتے تھے ہم میاں بیوی خوش رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میری بیوی ایسی نہیں کہ وہ کبھی کسی میرے ماں باپ سے کوئی ایسی بدتمیزی بھی کرے، لیکن مجھے میرے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں تم اس کو طلاق دو۔ وجہ کیا ہے جی؟ میری والدہ اپنی بانجی لانا چاہتی اور ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہ اسلام نے ماں باپ کو اجازت نہیں دی اس چیز کی، ماں باپ کو یہ کوئی حق نہیں اس بارے میں۔ پورے دین میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ آپ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہی، آپ کے ساتھ بے ادبی بھی نہیں کر رہی، لیکن صرف آپ اپنے ایک رشتے کے لیے آپ ایک پورے خاندان کو اور میاں بیوی کا گھر اجاڑنا چاہتے ہیں بے قصور، کہ جنہوں نے پہلے خود نکاح کیا،
اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ جی اس نکاح میں سارے میں میرے ماں باپ نے کروایا اور خود سارا ارینج کیا ہے، لیکن اب انہیں وہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عدم توازن پیدا کرتی ہے، اور اسلام نے اس کو انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے مسائل سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اسلام نے جو جس کے حقوق بیان کیے ہیں، بیوی کے، بچوں کے، ماں کے، باپ کے، شوہر کے، اللہ تعالی ہمیں ان تمام حقوق کو قرآن و حدیث کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔